بشر کا ناز نبوت کا نور بشر کا ناز نبوت کا نور عین حسین جناب فاطمہ زہرا کے دل کا چین حسین جناب فاطمہ زہرا کے دل کا چین حسین کبھی نماز سے پوچھا جو رنج و غم کا علاج کبھی نماز سے پوچھا جو رنج و غم کا علاج کہاں نماز نے بے ساختہ حسین حسین کہاں نماز نے بے ساختہ حسین حسین سبحان کہ ذہن میں خلد کا پتہ رکھ لو ذہن میں خلد کا پتہ رکھ لو اپنی آنکھوں میں کربلا رکھ لو اپنی آنکھوں میں کربلا رکھ لو جب زمانہ تمہیں ڈرانے لگے جب زمانہ تمہیں ڈرانے لگے سر پہ سرور کا تعزیہ رکھ لو سر پہ سرور کا تعزیہ رکھ لو سلوات پڑھ لیں علم دین حق کا سجانا پڑے گا سجانا پڑے گا اور تمہیں فرش مجلس بچھانا پڑے گا بچھانا پڑے گا علم دین حق کا سجانا پڑے گا سجانا پڑے گا تمہیں فرش مجلس بچھانا پڑے گا بچھانا پڑے گا جو بننا ہو محافظ کلام خدا کا کلام خدا کا کلام خدا کا تو نیزے پہ قرآن سنانا پڑے گا سنانا پڑے گا علم دین حق کا سجانا پڑے گا سجانا پڑے گا تمہیں فرش مجلس بچھانا پڑے گا بچھانا پڑے گا اور یہ شعر بطور خاص پڑھیں گے اگر چاہتے ہو بڑھے زور بازو بڑھے زور بازو بڑھے زور
تمہیں فرش مجلس بچھانا پڑے گا، بچھانا پڑے گا، نہیں تیرا ہو دے پہ جبریل اپنے، جبریل اپنے، جبریل اپنے نوازوں کا جھولا جھولانا پڑے گا، جھولانا پڑے گا۔ ارے شیخ جی کیسے تم جاؤ گے جنت، جاؤ گے جنت، جاؤ گے جنت، وہاں داغ ماتم دکھانا پڑے گا، دکھانا پڑے گا۔ اگر چاہتے ہو بڑھے زور بازو، بڑھے زور بازو، بڑھے زور بازو، تو غازی کا پرچم اٹھانا پڑے گا، اٹھانا پڑے گا۔ علم دین حق کا سجانا پڑے گا، سجانا پڑے گا۔ سلام حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته وباشتباههم على ألا شبه له، لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر، الافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمردود، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔
من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى يرضى علي الحوض صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ نمل اور 3 بار سورہ اخلاص کی طرف فرما کر سید محمد یوسف نے میر محمد حسین کا یہ دیا معصومہ کرتے ہیں. عزیزان گرامی، محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے ابتدا سے ہی میں نے ایک حدیث پیغمبر کو عنوان کے طور پر پڑھا، جس میں نبی کریم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر، 2 قیمتی، 2 سنگین اور 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب تک ان دونوں کا دامن تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے. اتنا پڑھوں گا میں اس حدیث کو کہ ہر بچے کو یہ حدیث کم از کم عربی الفاظ کے ساتھ یاد ہو جائے. جب تک ان کا دامن تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور یہ دونوں بھی ہرگز آپس میں جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے. تو پیغمبر اسلام نے جاتے جاتے دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ قرآن کا دامن بھی تھامے رہنا اور اہل بیت کا دامن بھی تھامے رہنا. نہ قرآن ہاتھ سے چھوٹنے پائے، نہ اہل بیت کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے پائے. نہ قرآن غلاف میں بند کر کے تاک پہ رکھا جائے اور نہ اہل بیت کی احادیث کو فراموش کر دیا جائے. نہ آیتوں کو بھلا دیا جائے، نہ روایتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے. نہ اللہ کے پاکیزہ کلام کو بالائے طاق رکھا جائے، نہ معصومین کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے گوہربار کلمات کو بالائے طاق رکھا جائے. قرآن کا بھی دامن تھامے رہو، احادیث کا بھی دامن تھامے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بھی نور ہے، اہل بیت بھی نور ہے، قرآن ثابت بھی نور ہے، قرآن ناطق بھی نور ہے. اور یہ دونوں ایسے نور ہیں، پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزو، کہ ایک کے بغیر صرف دوسرے سے کام نہیں چل سکتا. نہ قرآن کے بغیر اہل بیت سے کام چلنے والا ہے، اور نہ صرف اہل بیت کو مان کے قرآن کو چھوڑ دیا جائے تب بھی کچھ ہاتھ لگنے والا ہے. جب تک دونوں نور کا سہارا نہ لیا جائے ہم ہدایت نہیں پا سکتے، ہم نجات کے راستے تک نہیں جا سکتے، ہم صراط مستقیم پر نہیں آ سکتے. کیوں عزیزو؟ پوری توجہ چاہتا ہوں. اگر ہم اس جگہ کو دیکھنا چاہتے ہیں یا ہم ایک راستے پر سفر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں 2 نور کی ضرورت پڑتی ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزو. اگر ہمیں اندھیرے راستے میں کہیں جانا ہے تو 2 نور کی ضرورت ہے. آپ مجھے انسان سے بتائیے، ایک انسان ایک راستے پر جا رہا ہے، روڈ پر بڑے سے بڑا ویپر لائٹ لگا ہوا ہے، ایک سے ایک اچھے قسم کی روشنی موجود ہے، مگر اس کی آنکھوں میں نور نہیں ہے. تو کیا وہ انسان اندھیرے میں سفر کر سکتا ہے؟ کیا اسے راستہ نظر آئے گا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ راستے میں تو نور موجود ہے مگر آنکھوں میں نور نہیں ہے. اسی کے برخلاف ایک انسان ایسا ہے جس کی آنکھوں میں نور موجود ہے مگر جس راستے پر چلنا چاہتا ہے اس راستے پہ نور موجود نہیں. راستہ تاریکیوں سے گھرا ہوا ہے، راستہ اندھیروں سے گھرا ہوا ہے. تو کیا وہ انسان ہدایت پا سکتا ہے؟ کیا وہ راستہ طے کر سکتا ہے؟ نہیں.
نجات تک نہیں پہنچ سکتا. ایک صلوات پڑھے. نبی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور یہ دونوں ہرگز آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مجھے چوتھے امام کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے ان مجالس میں. امام سجاد اور قرآن، امام زین العابدین علیہ السلام اور قرآن. کہ جس طرح سرکار سید الشہداء اپنی حیات طیبہ میں اپنی زندگی کے آخری ایام تک قرآن کے ساتھ ساتھ چلے، قرآن کے ساتھ ساتھ قدم بقدم رہے، ویسے ہی آپ کی پاکیزہ ذریت میں آپ کے فرزند امام سجاد نے بھی زندگی کے ہر لمحے کو قرآن کے اعتبار سے سر کیا، ہر معرکہ قرآن کے اعتبار سے سر کیا، ہر لمحہ قرآن کے اعتبار سے گزارا، ہر قدم پر امام علی مقام قرآن مجید کے ساتھ رہے. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ مدینہ جو وحی کا مرکز تھا، قرأت قرآن کا مرکز تھا، حالات یہ تھے کربلا کے بعد کہ اس مدینے میں جو وحی الہی کا مرکز تھا، گانے بجانے کی محفلیں منعقد ہوتی تھی، لوگ رقاصہ کو بلایا کرتے تھے، گانے سنے جاتے تھے، جشن منایا جاتا تھا. لیکن امام نے کیسے قرآن کے مطابق وہاں تبلیغ کی؟ ایک طرف جہاں گانے کی آوازیں آتی تھی، امام اپنے گھر میں بیٹھ کے باواز بلند قرآن پڑھتے تھے اور آواز اتنی عمدہ تھی، اتنی خوبصورت تھی، اتنی بہترین تھی اور پڑھنے کا انداز اتنا عالی انداز تھا کہ راستے سے گزرتے ہوئے لوگ امام کے دروازے پر بیٹھ کے قرآن کی تلاوتیں سنا کرتے تھے. امام نے جب اس تہذیب کا، اس ثقافت کا، اس گندے کلچر کا، اس گندے ماحول کا مقابلہ کیا تو کس چیز کے ذریعے مقابلہ کیا؟ قرآن کے ذریعے، اللہ کی آیتوں کے ذریعے، خدا کے کلام کے ذریعے، نورانی کلام کے ذریعے سے مقابلہ کیا. جہاں گانے بجتے تھے امام قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا کرتے تھے، لوگوں کو اپنی طرف جذب کیا کرتے تھے، لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا کرتے تھے، لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دیا کرتے تھے اور لوگ بیٹھ کے قرآن مجید سنتے تھے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ برائی سے روکنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اچھائیوں کو رائج کرے، اچھائیوں کو نشر کرے، اچھائیوں کو پھیلائے. جب سماج میں اچھائیاں پھیلنے لگے گی تو برائیاں خود بخود ختم ہونے لگے گی. چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، مولا نے اللہ سے دعا مانگی ہے اس سلسلے میں. مولا فرماتے ہیں اللہم البسنی زینت المتقین، خدایا مجھے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے زیور سے آراستہ کر دے، مجھے اس زیور سے سجا دے جس زیور سے متقی اور پرہیزگار لوگ سجے ہوئے ہیں. وہ زیور کیا ہے؟ امام نے فرمایا افشاء العائبہ و ستر العائبہ، خدایا مجھے توفیق دے دے کہ میں اچھائیوں کو پھیلاتا پھروں اور لوگوں کی برائیوں پہ پردہ ڈالتا پھروں. خدایا مجھے توفیق دے دے کس چیز کی؟ افشاء العارفہ، کہ میں اچھائیوں کو پھیلاؤں، نیکیوں کو پھیلاؤں، معروفات کو پھیلاؤں، صدقہ و خیرات کو پھیلاؤں، اچھی باتوں کو رائج کروں. وستر العائبہ، برائیوں پر پردہ ڈالوں، عیوب پر پردہ ڈالوں، گندے کاموں پر پردہ ڈالوں، فحاشیوں پر پردہ ڈالوں، عیاریوں پر پردہ ڈالتا چلا جاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ ستار ہونا اللہ کی صفت ہے. وہ خدا ستار العیوب ہے، وہ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے. تو جسے ہادی بنا کے بھیجے گا ان کے اندر بھی ستر العائبہ کی صفت پائی جائے گی. وہ بھی اچھائیوں کو رائج کریں گے، وہ بھی برائیوں کو پردہ ڈالیں گے، وہ بھی گندے کاموں پر لوگوں کے پردہ ڈالیں گے. ایک صلوات پڑھیں گے. امام سجاد نے جو سیاسی ماحول تھا، سخت ماحول، اس کا بھی مقابلہ کیا. جو ثقافت اور تہذیب مدینے کی تبدیل ہو چکی تھی، لہو و لعب کے ذریعے سے امام نے قرآن کے ذریعے سے اس کلچر کا مقابلہ کیا، اس ثقافت اور اس گندے ماحول کا مقابلہ کیا. اور پھر عزیزوں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ صوفی فرقہ وجود میں آیا. صوفیوں نے اسلام کی ایک عجیب و غریب شکل دنیا کے سامنے پیش کرنی شروع کر دی کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ٹاٹ کا لباس پہنو، اچھی غذا نہ کھاؤ، اچھے کپڑے نہ پہنو، اچھے مکان میں نہ رہو. امام عالی مقام نے ان صوفیوں کے اس
باطل نظریے کے خلاف قیام کیا اور امام نے دنیا کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کی، زہد کا صحیح مطلب بتایا، پارسائی کا صحیح معنی بتایا، تقویٰ و پرہیزگاری کا اصل مفہوم دنیا کے سامنے پیش کیا، اور امام نے دنیا کو بتایا کہ یہ اسلام کی مسخ شدہ تصویر ہے، یہ اسلام کو بگاڑ کے پیش کرنا چاہتے ہیں، برے معنی میں پیش کرنا چاہتے ہیں، بیکار لوگوں کا دین بتانا چاہتے ہیں۔ اسلام بیکار لوگوں کا دین نہیں ہے، اچھے لوگوں کا دین ہے، نیک لوگوں کا دین ہے، بادشاہ لوگوں کا دین ہے، متقی لوگوں کا دین ہے۔ اور امام علی مقام نے آواز دی، الا ان الزہد فی آیت من کتاب اللہ عز وجل لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتیکم۔ سنیے گا عزیزو، مولا نے ان صوفیوں کے مقابلے میں آواز بلند کی اور فرمایا سنو، زہد کا مطلب، پارسائی کا مطلب، پرہیزگاری کا مطلب، دنیا سے کنارہ کشی کا مطلب، دنیا سے بے رغبتی کا مطلب، دنیا سے دور ہو جانے کا مطلب، دنیا سے دل نہ لگانے کا مطلب یہ ہے لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، کہ اگر کوئی چیز ہاتھ سے چلی گئی ہے تو اس کے جانے پر رنجیدہ نہ ہو، افسردہ نہ ہو، اداس نہ ہو، مایوس نہ ہو، بے چین نہ ہو، پریشان نہ ہو، ولا تفرحوا بما آتیکم، اور اگر کوئی چیز مل گئی ہے تو اس کے ملنے پر بے انتہا خوش نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ کبھی کبھی نعمتوں کا ملنا اور اس کے مقابلے میں خوش ہو جانا، یہ خوشی انسان کو گناہ کی دعوت دینے لگتی ہے۔ انسان خوشی کے نشے میں، غرور میں آ کے، تکبر میں آ کے پھر برائیاں کرنے لگتا ہے، گناہ انجام دینے لگتا ہے، جشن کے نشے میں یہ بھول جاتا ہے کہ خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ امام نے آواز دی، زہد کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے زہد کا مطلب کہ تم ٹاٹ کا لباس پہنو، اچھی غذا کھانا چھوڑ دو، نہیں، کیوں اچھی غذا کیوں نہیں چھوڑ سکتے، اچھا لباس کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اس لیے کہ خدا بند متعال آواز دیتا ہے، قرآن آواز دے رہا ہے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ ان زینتوں کو، ان آرائشوں کو، ان سجنے اور سنورنے کے اسباب کو جنہیں خدا نے اپنے بندوں کے لیے خلق کیا ہے، کس نے حرام قرار دیا؟ والطیبات من الرزق، اور جو پاکیزہ غذائیں اللہ نے دی ہے ان غذاؤں کو کھانے سے کس نے روکا ہے؟ تو جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے دیا ہے تو پہنو، اگر ہم نے دیا ہے تو اچھا کھاؤ، تو پھر تم کون ہوتے ہو صوفیاء کرام جو یہ کہنے والے ہو کہ اللہ نے اچھا کھانے کی اجازت نہیں دی، اللہ نے اچھا پہننے کی اجازت نہیں دی؟ کہ حاکم کا مسئلہ اور رعایا کا مسئلہ فرق کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی قاعدہ کلی آپ ہو سکتا ہے کہ پھر مولا کائنات جو کی روٹیاں کیوں کھاتے تھے؟ یہاں ایک الگ مسئلہ ہے، چونکہ علی حاکم تھے اور انہیں اپنے سماج کے کمزور ترین طبقے کو بھی ساتھ لے کے چلنا تھا، اور انہیں یہ احساس نہیں ہونے دینا تھا کہ تم پست زندگی گزارتے ہو، تمہارا آقا عالی شان محلوں میں رہ رہا ہے۔ لہٰذا مولا نے یہ غذا اور یہ لباس اختیار کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اچھا نہ کھائیں، اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو ہم اچھا نہ پہنے۔ چھٹے امام کے زمانے میں صوفیوں کا ایک گروہ آیا اور آ کے پورا گروہ امام پر حملہ آور ہونے لگا۔ آقا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اتنا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے، آپ کے اجداد کا طریقہ تو ایسا نہیں تھا، آپ کے اجداد اتنا قیمتی، اتنا بہترین لباس نہیں پہنتے تھے۔ امام نے انہیں بلا کے پہلے سمجھایا کہ سنو زہد کا مطلب کیا ہے، پھر اس کے بعد امام نے آواز دی، تم نے میرے جسم پر ظاہری لباس تو دیکھا ہے، مگر وہ لباس جو اس کے اندر ہے تم نے اسے نہیں دیکھا۔ میں نے یہ قیمتی لباس اس لیے پہنا ہے کہ یہ دنیا والے مجھ امام کو حقیر نہ سمجھ بیٹھے، مگر جو لباس میرے جسم سے ملا ہوا ہے وہ وہی لباس ہے جو میرے نانا کا لباس تھا، جو میرے بابا کا لباس تھا، جو میرے آبا و اجداد کا لباس تھا۔ تو صوفیوں کا جو ایک طبقہ نکلا اور جس نے اسلام کی مسخ شدہ تصویر دنیا کے سامنے پیش کی، امام علی مقام نے ان کے باطل افکار کا مقابلہ کیا اور چوتھے امام نے آواز دی، سنو زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اچھا کھانا چھوڑ دو، پاکیزہ غذا کھانا چھوڑ دو، اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہے ان نعمتوں سے استفادہ کرنا چھوڑ دو، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دو۔ نہیں،
زہد کا مطلب یہ ہے لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اگر ہاتھ سے کچھ چلا گیا ہے، اگر دولت چلی گئی، ثروت چلی گئی، مال نہیں ہے، لاک ڈاؤن میں حالات خراب ہو گئے ہیں، تو پھر اس پر افسوس نہ ہو، افسردہ نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو. ولا تفرحوا بما آتیکم، اور اگر کوئی اچھی چیز مل جاتی ہے، کوئی نعمت ہاتھ لگ جاتی ہے تو پھر اس پر بہت زیادہ خوش نہ ہو. آپ سوال یہ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے اکثر عرض کیا کہ پوری بات کلیئر کرنی چاہیے. سوال یہ ہے کہ معصومین نے کہا نعمت ملے تو زیادہ خوش نہ ہو، ہاتھ سے چلی جائے تو زیادہ رنجیدہ نہ ہو. تو پھر ہم خوش کس بات پہ ہوں اور رنجیدہ کس بات پہ ہوں؟ جب معصومین نے یہ کہہ دیا کہ نعمت آئے تو زیادہ خوش نہ ہو، چلی جائے تو زیادہ پریشان نہ ہو، تو پھر ہم کس بات پہ خوش ہو جائیں اور کس بات پہ غمگین ہو؟ امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، امیر کائنات نے آواز دی، سنو، لا تکن سرورک علی ما نلت من دنیا کا ولیکن سرورک علی ما نلت من آخرتک. سنو، تم نے دنیا میں جو کمایا ہے، دنیا میں جو پایا ہے، دنیا میں جو حاصل کیا ہے، اس کے حاصل کرنے پر خوش نہ ہونا. اپنی آخرت کے لیے جو کمایا ہے، اپنی آخرت کے لیے جو پایا ہے، وہاں کے لیے جو جمع کیا ہے، اس کے جمع کرنے پر خوش ہو جاؤ، اس کے پانے پر خوش ہو جاؤ، اس کے حاصل کرنے پر خوش ہو جاؤ. تو اگر یہ کہا گیا کہ کوئی نعمت آئے تو بہت زیادہ خوش نہ ہو، تو یہ بتایا گیا ساتھ میں کہ جب وہاں کا انتظام ہونے لگے، وہاں کے لیے نیکیاں جمع ہونے لگے، وہاں کے لیے اچھائیاں جمع ہو، تو پھر تم اس بات پر خوش ہو. تو امام سجاد نے پوری زندگی قرآن مجید کے سائے میں گزاری، اور آپ نے دنیا کو قرآن کا صحیح معنی اور مطلب بتایا، آیتوں کی صحیح تفسیر بتائی، آیتوں کا صحیح معنی اور مطلب دنیا کے سامنے پیش کیا. جو صوفیوں نے زہد کا غلط معنی پیش کرنا شروع کیا تھا، امام نے اس معنی کو باطل کیا اور زہد کا صحیح مطلب دنیا کو بتایا. اور صرف یہی نہیں بلکہ امام علی مقام نے اپنی پوری زندگی میں اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا، سنیے گا عزیزو، ہم تو خطیب ہیں، ہم تو ذاکر ہیں، ہم کیا، معصومین بھی جب اپنی حدیثیں بیان کرتے تھے تو اپنی بات کہنے کے بعد اس پر قرآن مجید سے دلیل پیش کرتے تھے. اور چوتھے امام کا زمانہ کچھ ایسا زمانہ تھا، ظاہر ہے کربلا میں جب امام نے پوچھا کیوں قتل کرنا چاہتے ہو تو کیا آواز دی تھی؟ بغضاً لے ابھی، آپ کے بابا کی دشمنی میں. بابا کی دشمنی دراصل نانا سے دشمنی تھی، اس لیے کہ نانا نے ہی بابا کی ولایت کا اعلان کیا تھا. تو ماحول ایسا تھا کہ اگر امام اپنے بابا کی حدیث کہہ کے کوئی بات کہتے تو شاید لوگ توجہ نہ کرتے، اگر نانا کی حدیثیں کہہ کے بیان کرتے تو لوگ زیادہ توجہ نہ دیتے. لہٰذا امام اپنی حدیث بیان کرتے تھے اور فوراً بیک میں سپورٹ کے طور پر قرآن کی آیت پیش کر دیا کرتے تھے. ایک مطلب بیان کیا، دلیل میں قرآن کی آیت، ایک حدیث بیان کی، دلیل میں قرآن کی آیت، ایک بات کہی، دلیل پشتوانہ بیک گراؤنڈ کے طور پر قرآن مجید کی آیت پیش کر دیا کرتے تھے. مثال کے طور پر پوری توجہ چاہتا ہوں چیزوں یہاں سے، امام نے ایک حدیث بیان کی، پوری توجہ چیزوں. مولا فرماتے ہیں لیس لک ان تقعد مع من شئت. چوتھے امام نے فرمایا، سنیے گا عزیزو، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ جہاں کہیں بھی جس کے ساتھ چاہو اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ. اگر صرف یہی حدیث یاد رہ جائے اس مجلس سے یا پورے خمسے کا تو سمجھیے کہ میری محنت ادا ہو گئی. امام نے فرمایا لیس لک ان تقعد مع من شئت، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ جہاں پاؤ جس کے ساتھ پاؤ اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ. مولا جو ہر ایک کے ساتھ نہ بیٹھے، امام نے فوراً دلیل کے طور پر قرآن کی آیت پیش کی. امام علی مقام فرماتے اس لیے کہ اللہ کہتا ہے فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، کہ یاد آ جانے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یاد آ جانے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت کرنا. تو کیوں امام نے بیٹھنے سے منع کیا ہر ایک کے ساتھ؟ کیونکہ قرآن منع کر رہا ہے لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، کہ ذکر یاد آ جانے کے بعد. اچھا، اس آیت کا پورا پس منظر ہے. کچھ لوگ بیٹھ کر آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے. اب ظاہر ہے کچھ مومنین ادھر سے گزرتے تھے تو وہ بھی وہیں پر بیٹھ جایا کرتے تھے. تو جب مومنین بیٹھنے لگے تو آیت آئی کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہیے
کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ آیتوں میں شبہ وارد کر رہے ہیں، آیتوں کے سلسلے میں شکوک لوگوں کے دلوں میں پیدا کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ لوگ نہ بیٹھیں۔ کب تک؟ جب تک یہ اپنی بات نہ بدل دیں، اپنا موضوع نہ تبدیل کر دیں، جب تک آیتوں میں شبہ وارد کرنے سے دور نہ ہو جائے تب تک ان کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں شیطان نے بھلا دیا ہو، ذہن سے یہ بات نکل گئی، شیطان نے انہیں بھلایا اور یہ آگے اس بس میں بیٹھ گئے جہاں آیتوں کا مذاق بنایا جا رہا تھا۔ اب قرآن کہتا ہے فلا تقعد بعد الذکر، ٹھیک ہے شیطان نے بھلا دیا تھا، لیکن جب یاد آ گیا تو اب یاد آ جانے کے بعد پھر ظالموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو۔ غور فرمائیے گا، امام نے ایک حدیث بیان کی، دلیل کے طور پر قرآن کی آیت پیش کی اور دنیا کو سمجھایا کہ اگر قرآن ناطق کوئی بات کہتا ہے تو اس کے بیک میں، اس کے پس منظر میں، اس کے پشتوانے کے طور پر، بیک سپورٹ کے طور پر قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت دلیل ضرور ہوتی ہے۔ اور یہ ایسے نہیں، پانچویں امام نے بیان فرمایا، مولا براہ راست اعلان کرتے ہیں، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، پانچویں امام آواز دیتے ہیں، ما حدثتکم بشیء فاسألونی این ھذا من کتاب اللہ۔ پانچویں امام فرماتے ہیں جب میں تم سے کوئی بات کہوں، کوئی حدیث بیان کروں تو تم مجھ سے پوچھو کہ اللہ کی کتاب میں یہ بات کہاں پہ آئی ہے۔ زمانے کا امام آواز دیتا ہے، پانچویں امام ہے اپنے زمانے میں، امام کہتے ہیں جب میں کوئی بات کہوں تو تم لوگوں کو یہ حق ہے کہ تم پوچھ سکتے ہو کہ یہ بات قرآن میں کہاں آئی ہے۔ اگر امام ہوتے ہوئے لوگوں کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ میری بات پر تمہیں حق ہے کہ تم پوچھو کہ مولا آپ نے کہاں سے بیان کی ہے، تو اگر کوئی سمجھدار سامعین میں سے مجمع خطیب سے یہ سوال کر لے کہ مولانا آپ نے جو پڑھا ہے یہ بات قرآن میں کہاں آئی ہے، یہ بات حدیث میں کہاں آئی ہے، تو اگر واقعاً جگر والا خطیب ہوگا تو اس بات پر کبھی بھی غصہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام آواز دیتے ہیں، ما حدثتکم بشیء فاسألونی این ھذا من کتاب اللہ۔ جب بھی میں کوئی بات کہوں، کوئی حدیث بیان کروں تو تم مجھ سے پوچھو کہ اللہ کی کتاب میں یہ بات کہاں پہ آئی ہے۔ اور جامع الاحادیث، یہ ساری حدیثوں کا سافٹ ویئر ہے جس میں تقریباً 4 لاکھ حدیث ہے، 3,92,000 کچھ حدیثیں ہیں۔ جب آپ اس سافٹ ویئر پہ جا کے این ھذا من کتاب اللہ سرچ کریں گے تو آپ کو دکھے گا کہ سینکڑوں جگہوں پر لوگوں نے یہ سوال کیا ہے معصومین سے کہ مولا آپ نے جو بات کہی ہے یہ بات قرآن میں کہاں ہے، اور معصوم نے فوراً اس کا جواب دیا ہے کہ میں نے جو یہ بات بیان کی ہے یہ قرآن میں فلاں جگہ پر آئی ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ بھی ہم سے پوچھیں مولانا بتائیے صبح کی 2 رکعت نماز قرآن میں کہاں پہ آئی ہے، ظہر کی 4 رکعت نماز قرآن میں کہاں پہ آئی ہے، مغرب کی 3 رکعت نماز قرآن میں کہاں پہ آئی ہے، عشاء کی 4 رکعت نماز ہے تذکرہ قرآن میں کہاں پر ہے۔ اس لیے کہ جب امام کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی بات کہوں تو مجھ سے پوچھو کہ یہ بات قرآن میں کہاں پہ آئی ہے، تو آپ ہی بتائیے اب نماز کے بارے میں پوری تفصیل قرآن میں کہاں پہ آئی ہے۔ تو یاد رکھیے قرآن جزئیات بتانے کی کتاب نہیں ہے، قرآن کلیات بتاتا ہے، کلی قاعدے اللہ نے بیان کیے ہیں۔ جس قرآن نے یہ کہا کہ نماز پڑھو، نماز واجب ہے، اس نے یہ بھی آواز دی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو جب قرآن کہتا ہے رسول جو دے اسے لے لو، اب اگر رسول یہ کہے کہ نماز 2 رکعت ہے تو اس 2 رکعت نماز کے ہونے پر قرآن سے دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے رسول جو دے اسے لے لو، اور پھر رسول کہتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تم مجھے دیکھ کے ویسے ہی نماز پڑھو۔ اب بتائیں 2 رکعت نماز کے ہونے پر قرآن سے دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ ایک سپورٹ میں قرآن کی ایک آیت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ میرا نبی جو کہے وہ کرو، میرا نبی جس کام کا حکم دے اس کام کو انجام دو۔ تو چوتھے امام نے حدیث بیان کی، مولا فرماتے ہیں لیس لک ان تقعد مع من شئت، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے لگو، ہر ایک کے ساتھ ہم نشینی اختیار کر لو، ہر ایک کے ساتھ دوستی کر بیٹھو، ہر ایک کے ساتھ دل لگا بیٹھو۔ نہیں عزیزو، آج کے زمانے میں ہر انسان پریشان ہے کہ دوستی کریں تو کس سے کریں، جس سے دوستی کرتے ہیں صاحب وہی
بے وفا نکل جاتا ہے، وہی غداری کر دیتا ہے، وہی مکاری کر دیتا ہے. جس سے راز بیان کرو وہی کھڑا ہو کے 4 لوگوں میں راز فاش کرنا شروع کر دیتا ہے. جس سے اپنے دل کی بات کہہ دو وہی ہمارے دل کی بات کو چوراہوں کا مذاق بنانا پڑتا ہے. جس سے اپنے گھر کے اندر کے مسائل بیان کر دو وہ گھر کے اندر کی باتیں جا کے چوراہے پہ ڈھنڈورا پیٹ دیا کرتا ہے. تو پھر ہم کس سے دوستی کریں، کس پہ بھروسہ کریں، کس پر اعتماد کریں، کس کی بات پر یقین کریں؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. امیر کائنات نے ارشاد فرمایا، علی آواز دیتے ہیں، لا تعتمد علی مودت من لا یوفی بعہدہ، جو اپنے وعدے میں وفادار نہ ہو کبھی اس کی دوستی میں بھروسہ. جو اپنے وعدے میں وفادار نہ ہو، جو زبان کا سچا نہ ہو، جو زبان کا پکا نہ ہو، جس کی زبان مرد کی زبان نہ ہو، کبھی ایسے انسان کی دوستی میں بھروسہ. کیوں؟ اس لیے کہ جو وعدے میں وفادار نہیں ہے وہ پھر کسی بھی مرحلے میں آپ اس سے وفا کی توقع کہیں بھی دھوکہ دے کے نکل جائے گا. ایک صلوات پڑھ جو میں نے آپ کے سامنے کہا، پورے خمسے میں اگر صرف یہ حدیث یاد رہ جائے. مولا نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ یاد آ جانے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو، مت اٹھو بیٹھو. اب غور فرمائیے، یہاں سے ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا برے بچوں کے ساتھ مت رہا کرو. ہمارے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ غور سے سنیں. کہا بیٹا برے لوگوں کے ساتھ مت رہا کرو. تو بیٹے نے کہا بابا میں تو ان کے ساتھ رہوں گا لیکن مجھ میں ان کی برائیوں کا اثر نہیں آئے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ کبھی کبھی ہم اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جایا کرتے ہیں. بابا میں تو برے لوگوں کے ساتھ رہوں گا لیکن برائی کا اثر ہم پہ نہیں آئے گا. باپ نے کہا بیٹا 5 کلو سیب خرید کے لاؤ. بیٹا 5 کلو سیب خرید کے لایا. باپ نے اس سیب کو ایک کارٹون میں رکھا. پوری توجہ دیجیے. کارٹون میں رکھنے کے بعد بیٹے سے کہا کہ ذرا 2 سڑے ہوئے سیب لے کے آؤ. اب بیٹا 2 سڑا ہوا سیب لے کے آیا. باپ نے اس 5 کلو سیب کے درمیان 2 سڑے ہوئے سیب رکھ دیا اور بیٹے سے کہا کہ بیٹا ہر روز کھول کے چیک کرنا کہ اس 5 کلو میں سے کتنا صحیح بچا ہے اور کتنا سیب سڑ چکا ہے. اب بیٹا ہر روز چیک کرتا رہا. آخر میں ایک نتیجہ وہ آیا کہ جب 4-5 دن کے بعد بیٹے نے سیب کا صندوق کھولا، سیب کا پٹارا کھولا تو پھر اس فروٹ کارٹ میں ایک بھی سیب سلامت نہیں تھا. باپ نے پوچھا بیٹا کچھ سمجھے؟ کہا ہاں بابا سمجھ گئے. کہا مطلب کیا تھا؟ کہا اگر مسلسل برے لوگوں کے ساتھ رہا جائے تو اچھے لوگوں کا رنگ بھی ویسے ہی بدل جایا کرتا ہے جیسے 2 سڑے ہوئے سیب سے پوری پیٹی کا رنگ، پوری سیب کی پیٹی کا رنگ بدل جایا کرتا ہے. تو کبھی کبھی ہم اوور کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں. صاحب ہم برے لوگوں کے ساتھ تو رہیں گے لیکن میرے اوپر کوئی اثر پڑنے والا اثر پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو کہ اثر پڑ گیا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ پوری توجہ سے بہت آسان زبان میں بالکل واضح طور پر بات اور گفتگو کے انداز میں اثر پڑ سکتا ہے کہ نہیں پڑ سکتا. اور یاد رکھیں پوری توجہ سے، کبھی بھی برے لوگوں کی صحبت کا اثر اچانک سے ایک بار میں نہیں پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اچانک سے ایک بار میں اثر ہو جائے تو پھر ہر انسان برے لوگوں سے بھاگنے لگے گا. جب انسان کو پتا ہے کہ آج اگر ہم کسی برے کے ساتھ 10 منٹ بیٹھ گئے تو 10 منٹ کے بعد بالکل ہم بدل جائیں گے تو وہ انسان پھر برے لوگوں کے پاس جائے گا ہی نہیں. کیوں جائے گا؟ اسے پتا ہے کہ اگر چلے گئے تو پھر ہماری رنگت ہی بدل جائے گی، ہمارا روپ بدل جائے گا، ہمارا کردار تبدیل ہو جائے گا. لہٰذا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا بالکل بھی ہمارے اوپر اثر پڑنے والا نہیں ہے. پھر انسان برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتا ہے. اب دھیرے دھیرے جیسے جیسے 2 سیب نے پوری پیٹی خراب کر دی تھی ویسے ہی یہ برا انسان دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ تدریجی طور پر ایک ایک اسٹیپ، مرحلہ و مرحلہ، گام بگام، قدم بقدم اس اچھے انسان کو بگاڑ دیا کرتا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب امیر کائنات نے آواز دی. مولا فرماتے ہیں لا تصحب مع الشریر، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت کرو. کیوں؟ فإن
तबअक यसरिक़ु मिन तबइही व अंत ला तअलम। मौला फरमाते इसलिए कि जब तुम बुरे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दोगे, लफ्ज़ गौर कीजिएगा, फ़इन्ना तबअक यसरिक़ु मिन तबइही शर्रन, जब तुम बुरे लोगों के साथ उठे बैठोगे तो फिर तुम्हारी तबीयत, तुम्हारा नेचर, तुम्हारी ज़ात, तुम्हारा जैसी उसकी बुराइयों को चुराना शुरू कर देगा। कैसे चुराएगा? वो अंत ला तालम, ऐसे कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा? इसलिए कि आदतें धीरे धीरे ट्रांसफर होंगी, इंसान धीरे धीरे बदलेगा, इंसान आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग महसूस करेगा, और जब आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आएगी तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि कब क्या थे और अब क्या हो गया। एक सवाल पढ़े मिलते मौला ने फरमाया हर एक के साथ मत उठे बैठो, इसलिए कि खुदा ने मना किया। ये चौथे इमाम का जुमला कुरान मजीद की आयत के तनाजुर में था कि हर एक के साथ मत उठो बैठो। अल्लाह ने इस काम से मना किया है कि जालिम कौम के साथ उठना बैठना छोड़ो। और फरमाइए जी, तो मौला फरमाते तुम्हारी तबीयत, तुम्हारा नेचर, तुम्हारी ज़ात लोगों के अंदर से बुराइयों को लेना शुरू कर देगी, और इस तरीके से कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें एहसास तक नहीं होगा। क्या मतलब? अगर वो झूठ बोलता था, धीरे धीरे तुम भी झूठ बोलने लगोगे। अगर वो ग़ीबतें करता था, तुम भी ग़ीबतें करने लगोगे। अगर वो बेनमाजी था, तुम भी मस्जिद से दूर हो जाओगे। अगर वो रोज़ा रखने वाला था, तुम भी रमज़ान में खाते पीते हुए नजर आओगे। अगर वो हज व खुम्स ज़कात अदा करने वाला न था, तो तुम्हें भी दीन से रोक देगा, शरीयत से रोक देगा, तरीक़त से रोक देगा, मसलक से रोक देगा, अहकाम से रोक देगा, खुदाई हुदूद को पामाल करवा देगा। और नतीजा क्या होगा? वो झूठा कहा जाता था तो अब तुम भी झूठे कहे जाओगे। वो ग़ीबतें करने वाला कहा जाता था, तुम्हें भी ग़ीबतें करने वाला कहा जाएगा। वो बेदीन था, तुम बेदीन हो जाओगे। वो बेमुरव्वत था, तुम्हें भी बेमुरव्वत कहा जाएगा। वो बदअखलाक था, तुम्हें भी बदअखलाक कहा जाएगा। वो अय्यार था, तुम्हें भी अय्यार कहा जाएगा। वो मक्कार था, तुम्हें भी मक्कार कहा जाएगा। लेकिन जब झूठा कहा जाएगा, अय्यार कहा जाएगा, मक्कार कहा जाएगा, फरेबकार कहा जाएगा, तुम्हें गुस्सा आएगा। लेकिन गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। झूठा कहने का मौका किसने दिया? अय्यार कहने का मौका किसने दिया? मक्कार कहे जाने का मौका किसने दिया? फरेबकार कहे जाने का मौका किसने दिया? दगाबाज कहे जाने का मौका किसने दिया? हासिद कहे जाने का मौका किसने दिया? बेनमाजी कहे जाने का मौका किसने दिया? नबी ने आवाज दी, इन्ना औलन नासे बित्तौबा मन जालसा अहल तौबा। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया तोहमत का सबसे ज्यादा हकदार वो है जो उन लोगों के साथ उठे बैठे जिन लोगों पर तोहमत आसानी से लगा दी जाती है। तोहमत का सबसे ज्यादा हकदार वो है जो उन लोगों के साथ उठना बैठना करता है जिन पर आमतौर से तोहमत लगती रहती है, जिन्हें बुरा भला कहा जाता है, जिन्हें उल्टा सीधा कहा जाता है। लिहाजा मासूम ने आवाज दी कि बुरे लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ो। जाहिर है बच्चा जब आपका किसी ऐसे बच्चे के साथ रहने लगे जो बच्चा मुसलसल गालियां बकता हो, एक दिन नहीं बकेगा, 2 दिन नहीं बकेगा, फिर तीसरे दिन से 1 गाली, 2 गाली, 3 गाली, और फिर गाली पे गालियां देने लगे। और जब बचपन से गालियां देने लगे तो फिर मैं एक हदीस पढ़ता हूँ, आपके सामने सुनिए। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमल जन्नता अला कुल्लि फहाशिन बदीइन कलीलिल हयाए ला युबाली मा यक़ूल वला मा युक़ाल। पैगंबर ने फरमाया अल्लाह ने हर उस इंसान के ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है जो गालियां देता है, बुरा भला कहता है लोगों को, और जिसे इस बात की परवाह नहीं होती कि मैं क्या कहूँगा या मुझे क्या कहा जाएगा। जाहिर है कि जब उस इंसान को गाली देने की आदत हो फिर उसे गाली सुनने की भी आदत हो जाती है। ला युबाली मा यक़ूल, पैगंबर फरमाते जिसे इस बात की परवाह ही नहीं है कि वो खुद क्या कह रहा है, वला मा युक़ाल, और जिसे इस बात की भी परवाह नहीं है कि लोग उसे क्या कह रहे हैं। लिहाजा गौर करें, फिक्र करें, मासूमीन की सीरत को समझें, मासूमीन के सलीक़े ज़िंदगी का गौर करें कि ना बुरे लोगों के साथ उठे बैठे और ना ही अपने बच्चों को बुरे लोगों के साथ उठने बैठेंगे। क्यों? इसलिए कि बुराइयां धीरे धीरे ट्रांसफर होंगी।
آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام. آخری روایت بس. امام کا ایک قریبی تھا, چاہنے والا تھا, اسے امام نے کہیں آتے جاتے دیکھا. امام نے اس سے پوچھا کہ تم عبد الرحمن ابن یعقوب کے یہاں کیا کرنے جاتے ہو؟ کہنے لگا مولا وہ میرا ماموں ہے. اور فرمایا, مولا نے پوچھا کیوں جاتے ہو اس کے یہاں؟ کہنے لگا مولا وہ میرا ماموں ہے. امام نے فرمایا تمہیں نہیں پتا ہے کہ وہ منحرف انسان ہے, حق کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے, باطل کے راستے پہ چل رہا ہے. وہ اللہ کے چہرہ بیان کرتا ہے, اللہ کو جسم والا کہتا ہے, خدا کو مجسم تصور کرتا ہے. کہنے لگا مولا کیا ہوا؟ میں اس کے یہاں جاتا تو ہوں لیکن اس کا عقیدہ اور ہے اور میرا عقیدہ اور ہے, اس کی باتیں مجھ پر اثر کرنے والی نہیں ہے. سنیے گا عزیزو, امام نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ جب اللہ کا عذاب اس کی طرف آئے تو چونکہ تم اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے لہذا تمہیں بھی اپنی گرفت میں لے لیں؟ نہیں مولا یہ میں نہیں چاہتا. تو امام نے فرمایا سنو, اب ایک ہی کام کرو, یا وہاں اٹھو بیٹھو, ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو, یا پھر ہمارے ساتھ اٹھو بیٹھو اس کے ساتھ, یا یہاں بیٹھو وہاں چھوڑ دو, یا وہاں بیٹھو یہاں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو. دیکھیں قرآن مجید نے کفار و مشرکین میں سے جو شعراء ہوتے تھے, حق پرست شعراء کی بات نہیں کر رہا میں, لیکن جو کفار و مشرکین میں سے شعراء ہوتے تھے, عام طور سے شاعری کا مزاج اور ماحول تھا اس زمانے میں کہ بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے شعر کہے جاتے تھے. قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ فی کل واد یہیمون. ان شعراء کے بارے میں یہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں, ہر صحرا میں بھٹکتے رہتے ہیں, ہر جنگل میں جاتے رہتے ہیں. کیا مطلب؟ اس بادشاہ کے پاس بیٹھے تو اس کے قصیدے میں شعر کہنا شروع کر دیا, اس کے مخالف بادشاہ کے محل میں گئے تو اس کی شان میں قصیدے پڑھنا شروع کر دیا. تو قرآن نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے. اور یاد رکھیے حسان ابن ثابت بہت بڑا شاعر ہے کہ نہیں؟ وہ شاعر جس نے سب سے پہلے غدیر کے واقعے کو شعر کی صورت میں بیان کیا, میدان غدیر میں موجود تھا. جب نبی نے اعلان ولایت کیا تو سب سے پہلے جس نے شعر کہا وہ حسان ابن ثابت تھا. اس نے وہیں پر مولا کائنات کی شان میں قصیدہ کہہ دیا. زمانہ گزرا, پیغمبر اسلام جب اس دنیا سے چلے گئے, اب جب ثقیفہ میں میٹنگ لگی تو وہاں بھی یہ موجود تھا. پوری توجہ چاہتا ہوں, وہاں بھی موجود تھا. اور اب جب وہاں خلیفہ چن لیا گیا تو پھر وہاں اس نے جیسے غدیر میں مولا کائنات کی شان میں غدیر کو اپنے قصیدے میں نظم کیا تھا, ویسے ہی اس نے ثقیفہ کی شان میں بھی ایک قصیدہ کہہ دیا. اس لیے ہم جس شان سے دیوبل خزائی کو سلام کرتے ہیں, ہم اس فہرست میں حسان بن ثابت کا نام نہیں لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے غدیر میں بھی شعر کہا, ثقیفے پر بھی شعر کہا, اور ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں جو کبھی غدیر کی طرف جائے, جو کبھی غدیر کی طرف جائے, کبھی ثقیفے کی طرف آئے, کبھی حق کے ساتھ رہے, کبھی باطل کا ساتھ دینے لگے, کبھی سچائیوں کے ساتھ ہو, کبھی برائیوں کے ساتھ دینے لگے, کبھی اچھائیوں کے ساتھ ہو, کبھی نیکیوں کے ساتھ ہو, اور کبھی اس کے برخلاف جانے لگے. نہیں, مومن کا اپنا ایک اسٹینڈ ہونا چاہیے, ایک موقف ہونا چاہیے, ایک موضع ہونا چاہیے, ایک ریڈ لائن ہونی چاہیے مومن کے لیے. یہ ہماری لمٹ ہے, ہم اس لمٹ سے آگے نہیں بڑھیں گے. تو امام نے آواز دی, لیس لک ان تقعد مع من شئت, جس کے ساتھ بھی جی چاہے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت شروع کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ خدا بند متعال آواز دیتا ہے کہ یاد آ جانے کے بعد فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین, یاد آ جانے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو. چاہے وہ ظالم لنفسے ہو یا ظالم لغیرہ ہو, چاہے وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہو, اپنے گھر والوں پہ ظلم کرنے والا ہو, یا پھر سماج اور معاشرے پہ ظلم کرنے والا ہو. صریحی طور پر امام معصوم نے منع کیا. اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, چوتھے امام نے پوری زندگی قرآن مجید کے سائے میں گزاری, اور امام نے اگر ایک حدیث میں بیان کی تو مولا نے فوراً اس حدیث کی دلیل کے طور پر
قرآن مجید سے آیت پیش کی اور معصومین نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ زندگی بھر قرآن مجید پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اللہ کی کتاب ہدایت ہے، یہ پڑھ کے سمجھنے کی کتاب ہے. یہ صحیح ہے کہ ہم ساری آیتیں نہیں سمجھ سکتے، لیکن اگر سمجھنے کی کتاب نہ ہوتی تو خدا بھیجتا کیوں؟ اگر ہدایت کی کتاب نہ ہوتی تو اللہ نازل کیوں کرتا؟ یہ ایک شبہ وارد کیا جاتا ہے کہ صاحب ہمیں ایک شاعر کا شعر نہیں سمجھ میں آتا، ہم اللہ کی کتاب سمجھیں گے. کہی جاتی کہ نہیں کہی جاتی ایسی باتیں کہ ہمیں علامہ اقبال کا ایک شعر نہیں سمجھ میں آتا ہے، ہم اللہ کی کتاب سمجھیں گے. اللہ نے کتاب نازل ہی اسی لیے کی ہے کہ آپ پڑھیں، پڑھ کے سمجھیں اور سمجھ کے عمل کریں. ٹھیک ہے بعض آیتیں متشابہات ہے، اسے ہم نہیں سمجھ سکتے. ہر آیت کا ایک ظاہر ایک باطن ہے، باطن کو ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ تو سمجھ سکتے ہیں. آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، یہ تو سمجھ سکتے ہیں. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت ہے وہ حج پہ جائے. اس کا ترجمہ پڑھ کے تو ہم اسے سمجھ سکتے ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکیاں نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. اس کا ترجمہ پڑھ کے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں سمجھ سکتے. یہی کہہ کے کہ ہمیں قرآن سے دور بھجایا جاتا ہے کہ قرآن تو سمجھنے کی کتاب ہی نہیں ہے. اگر سمجھنے کی کتاب ہی نہ ہوتی تو خدا کیوں کہتا کہ اس کی تلاوت کرو، اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اسے گریہ و بکا کے ساتھ پڑھو، اسے گریہ و زاری کے ساتھ تلاوت کرو. اور جب تلاوت کرو تو پھر تلاوت کرنے کے بعد اس پہ عمل کرو، معنی میں غور و فکر کرو. کوشش کریں عزیزوں جتنا ہو سکے ایک آیت 2 آیت دستور بنا لیں اپنا. دیکھیں جب آپ سفر میں جاتے ہیں کہیں، فرض کریں 2 گھنٹے کا سفر ہے یہاں سے پٹنہ تک، آپ کیا کرتے ہیں گاڑی میں؟ کیا اس 2 گھنٹے کے سفر میں ہم 2 صفحہ قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ ایسے علماء گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ان راستوں میں قرآن حفظ کر لیا ہے. راستوں میں گھر سے نکل کے جب مدرسے تک جاتے تھے تو 1 گھنٹے کا جو پیدل کا راستہ تھا یا 20 منٹ کا، اس راستے میں ایک صفحہ جانے میں اور 1 صفحہ آنے میں روزانہ 2 صفحہ قرآن مجید یاد کر لیا کرتے تھے اور 2 صفحہ کر کے پورا قرآن حفظ کر لیتے تھے. تو کیا ہم اس طرح سے ایک آیت یاد نہیں کر سکتے؟ یاد کرنا چھوڑیے، تلاوت نہیں کر سکتے صرف؟ کیا تلاوت کر کے ہم اس کا معنی نہیں پڑھ سکتے؟ کیا آیت کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے؟ کربلا نام ہی ہے قرآن فہمی کا. جس نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کی اس نے کربلا کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی عملی تفسیر کا نام کربلا ہے. اگر کربلا کو سمجھنا ہے، اگر سرکار سید الشہداء کو سمجھنا ہے، اگر دین کو سمجھنا ہے، ایک ہی آیت صحیح کم از کم روز تلاوت کریں اور اس کا معنی پڑھیں، اس کا مفہوم پڑھیں. ہم نہیں کہتے آپ جا کے تفسیروں کا مطالعہ کیجیے، لیکن کم از کم ترجمہ اس حد تک کہ ہم معنی کو سمجھ جائیں. ایک جو پرانی سنتی رسم چلی آ رہی ہے کہ بیٹھ کے ایک ہی دھن میں 10 سے 15 منٹ میں پورا اخبار کی طرح ایک پارہ ختم کر دیا، یہ صحیح نہیں ہے. یہ کہ انسان بہت تیزی اور اسپیڈ کے ساتھ 10 سے 15 منٹ میں ایک پارہ ختم کر دیں، یہ قرآن مجید کی توہین ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ پارہ شروع کریں تو پورا آخر تک ختم ہی کریں، ایک ہی صفحہ پڑھیں، لیکن رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، آرام سے پڑھیں، آیات الہی کا غور و فکر کریں. سرکار سید الشہداء نے اپنی شہادت کے بعد بھی قرآن مجید کی تلاوت کی. ہم بارہا سنتے چلے آئے ہیں، پڑھتے چلے آئے ہیں. اس لیے تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ قرآن اور حسین ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. لہذا ہر حسینی کو قرآن مجید سے قریب ہونا چاہیے، ہر حسینی کو قرآن کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، ہر سچے معنی میں حسین کے پیروکار کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، مگر نہ قرآن حسین سے جدا ہوا نہ حسین قرآن سے جدا ہوئے. 8ویں امام نے آواز دی کہ ابن شبیب ان كنت باكيا لشيء فابكي للحسين فإنه ذبح كما يذبح الكبش. اے ریان ابن شبیب، اگر کسی پر گریہ کرنا چاہو تو میرے جد حسین پر گریہ کر لیا کرو.
اس لیے کہ میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوشت کو ذبح کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. عزیزانو میں کہوں گا آقا ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب قصاب گوشت کو ذبح کرتا ہے تو پہلے پانی لا کے ظرف میں رکھتا ہے, گوشت پانی پیتا ہے, پھر اس کے بعد اسے ذبح کیا جاتا ہے. آپ کے جب کو تو پیارا سا ذبح کر دیا گیا, پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا ارے میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوشت ذبح کر دیا جاتا ہے. عجب نہیں امام آواز دے, تم نے دیکھا ہوگا جب قصاب گوشت کو ذبح کرتا ہے تماشائیوں کا مجمع ہوتا, مگر کوئی یہ نہیں کہتا ارے اس جانور کی کیا خطا ہے, اس جانور کو کیوں ذبح کر رہے ہو, اس جانور کی کیا خطا ہے. بس میرے جد کو ایسے ہی ذبح کیا گیا, تماشائیوں کا مجمع تھا, سر تک سے جدا ہو رہا تھا. ایک بہن تھی جو ٹیلے سے آواز دے رہی تھی اے پسرے صاحب میرا ماں جایا ذبح کیا, میرا ماں جایا ذبح کیا جا رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے. ہاں زادارو شہادت کے بعد بھی ظلم ختم نہ ہوا. راوی کہتا ہے میں نے ایک شخص کو دیکھا جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا اللہ تو مجھے معاف کر دے, لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر سارے اہل زمین و آسمان مل کے بھی دعا کریں تب بھی تو مجھے معاف نہیں کرے گا. راوی کہتا ہے ہم چند لوگ اس کے پاس گئے, ہم نے جا کے پوچھا یہ بتا تیرا گناہ کیا ہے کہ تو خدا سے اتنا مایوس ہے. سننا آزادارو, وہ شخص کہتا ہے سن میں عصر عاشور کربلا میں تھا, جب میں نے عصر عاشور یہ دیکھا کہ حسین شہید ہو گئے, شہادت کے بعد لاشیں کو پامال کر دیا گیا, جسم ٹکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا, تو میں رات کے سناٹے میں صحرائے کربلا میں آیا, میں نے حسین کے پامال لاشیں کو ڈھونڈا, ڈھونڈنے کے بعد حسین کے جسم پر ایک کمر بند, میں نے قیمتی کمر بند دیکھا, میرا دل چاہا کہ وہ کمر بند نکال لوں. میں پامال لاشیں کی طرف پڑھا, پڑھنے کے بعد میں نے کیا دیکھا اس کمر بند میں گرہ لگی تھی, میں نے اس کی گرہ کو کھولا, جیسے ہی گرہ کھلی امام نے دایاں ہاتھ کمر بند میں رکھا, ملعون کہتا میں نے تلوار نکالی, کلائی سے حسین کا دایاں ہاتھ, کلائی سے حسین کے دایاں ہاتھ کو قطع کر دیا. جیسے ہی میں نے دایاں ہاتھ کرتا حسین نے اپنا بائیں ہاتھ رکھ لیا, میں نے پھر تلوار نکالی, کلائی سے بائیں ہاتھ, کلائی سے حسین کے بائیں ہاتھ کو قطع کر دیا. ابھی میں نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا, سرزمین کربلا کو نظر آیا, آسمان میں کچھ ہستیاں اتری, 3 مرد تھے ایک خاتون تھی, اتر کے انہوں نے آواز دی یا بنیا قتلوا کا تشانا, اے میرے لال تجھے پیاسا ذبح, اے میرے لال تجھے پیاسا ذبح کر دیا گیا. پھر اس کے بعد ملعون کہتا میں نے دیکھا کہ اس لاشے سے آواز آئی لبیک یا اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ, اور پھر اس لاشے نے آواز دی نانا آپ کی امت نے مجھے پیاسا ذبح کر دیا, میرے بچوں کا گلا کاٹ دیا, بیویوں بازی. سيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. پروردگار ہمارے مختصر سی بات کو ضرور فرما, پروردگار جہاں جہاں شہر